کہ جب شعبان المعظم شروع ہو جائے، پہلی شعبان، اس دن ضرور موجودہ حالات کے اعتبار، خاص طور پر اس کورونا وائرس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت و سلامتی کے لیے نماز اول ماہ کو ضرور انجام دیں۔ نماز اول ماہ وہ عمل ہے کہ جو مولا امام نہم امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مصباح المتحجد میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 523 پر اس عمل کو لکھا ہے کہ امام جواد علیہ السلام ہر ماہ کے پہلے دن، قمری ماہ کے پہلے دن 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خاص نماز اول ماہ کی نیت سے، اور اس میں الحم کے بعد پہلی رکعت میں جو مہینہ آنے والا ہے اس کی تعداد کے مطابق، اس کے عدد کے مطابق سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے تھے۔ ابھی تو امام علم غیب سے جانتے تھے کہ وہ مہینہ 29 کا ہونے والا ہے یا 30 کا ہونے والا ہے، لیکن یہ کہ ہم چونکہ اس غیب کو تو نہیں جانتے، لہذا ہم 30 مرتبہ سے پڑھ لیں گے۔ امام مہینے کا جو عدد ہوتا تھا، جتنے دن آنے والے ہوتے تھے، اس اعتبار سے سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے الحم کے بعد پہلی رکعت میں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا وجود ہی چاند و ستاروں سے پہلے ہے، تو اس کے بارے میں کیا مشکل ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اس وقت چاند کی کیفیت کیا ہے اور وہ چاند کتنے عرصے کا ہونے والا ہے۔ اب تو ایک عام انسان بھی یہ سائنٹیفک کیلکولیشن سے پتہ چلا سکتا ہے، تو اس زمانے میں سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو امام علیہ السلام جتنا سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی، امام علیہ السلام کا وجود اس سے بھی زیادہ آگے۔ امام علیہ السلام نماز اول ماہ انجام دیتے تھے، اس لیے کہ وہ علم رکھتے تھے کہ اگلا مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو وہ اس کے عدد کے مطابق سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے الحم کے بعد۔ ہمیں 30 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ ہم اس مہینے کے تمام گویا عدد کو پورا کریں۔ دوسری رکعت میں الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھی۔ 2 رکعت کی نماز ہے یہ۔ نماز ختم کرنے کے بعد صدقہ دیجیے، یہ خود نماز کا گویا ایک طرح سے جز ہے۔ صدقہ دیجیے، اور صدقہ دینے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے وہ پڑھی۔ وہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی، کچھ دعاؤں کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مجلس کے بعد ہم کمنٹس میں کہیں اس دعا کو شامل کر لیں تاکہ آپ اسے دیکھ کر پڑھ لیں۔ امام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 30 مرتبہ قل هو اللہ احد، 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، پہلی رکعت دوسری رکعت۔ یہ نماز پڑھ کر صدقہ دیتے تھے۔ صدقہ دینے کے بعد صدقے میں کیا کرنا ہوگا اب آپ نے، اب صدقہ کیسے دیا جائے فوراً، کیونکہ صدقہ تو بنتا ہے اس وقت جب وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو آپ کو تھوڑی زحمت یہ کرنا ہوگی کہ جن صاحبان تک آپ صدقہ پہنچانے والے ہیں ان تک پہلے سے یہ ریکویسٹ کر لیں کہ ہم ایک اماؤنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ صدقے کا نام لیں، ہم ایک اماؤنٹ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ امانتاً ہمارے پاس رکھی رہے گی، ہم 1 یا 2 دن میں آپ تک پہنچا دیں گے۔ اگر اس طرح کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، وہ صدقہ بن جائے گا۔ اس کے بعد دعا پڑھتے تھے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام اس نماز کے ذریعے سے پورے مہینے کی صحت و سلامتی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خرید لیا کرتے۔ اب کتنا اہم بن گیا موجودہ حالات کے تناظر میں۔ تو آپ نماز اول ماہ کو اس بات ضرور انجام دیں، ویسے تو اپنے پریکٹس میں رکھیں، لیکن خاص طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے اور تمام مومن مومنات اس سے محفوظ رہیں، انشاءاللہ ضرور اس عمل کو انجام دیں۔